میں اس وقت اللہ کے ہاں آخری نبی لکھا جا چکا تھا، ابھی آدم کا خمیر مٹی کے اندر گوندھا جا رہا تھا۔ فرمایا میں اس وقت ختم نبوت کا تاج پہن کر نبی بنا دیا جا چکا تھا، جب ابھی آدم نبی کی پیدائش اور تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا تخلیق کے لحاظ سے سب سے اول ہے، رسول اللہ خلقت کے لحاظ سے سب سے اول، بسم عالم کی پہلی مخلوق میرے اور آپ کے آقا و مولا کا نور ہے، اور بعثت کے لحاظ سے سب سے آخری نبی میرے اور آپ کے آقا و مولا ہے۔ اسی لیے تو اقبال تڑپ کے کہتا ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، اور حق تو یہ ہے کہ نگاہ یار اول بھی ہے، آخر بھی ہے، نور بھی ہے، بشر بھی ہے۔ تو فرمایا میں اس وقت نبی لکھا جا چکا تھا جب آدم ابھی ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ آگے میرے نبی پاک نے اپنا میلاد بیان کیا۔ یا رسول اللہ، آگے میرے آقا و مولا نے اپنا میلاد بیان کیا۔ صاحبو ذرا سنیے گا، میرے نبی نے فرمایا وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَنَّ أَوَّلَ مَرَّتِي أَمَرِي وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ دَعْوَةُ إِبْرَاہِيمَ وَبِشَارَةُ عِیسیٰ۔ فرمایا صحابہ میں تمہیں اس بات کی بھی خبر نہ دوں کہ میں اپنے باب ابراہیم کی دعا ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ مجھے میرے باپ ابراہیم نے رب سے مانگا تھا۔ قرآن پاک کے دامن میں موجود ہے، پہلا پارہ سورہ البقرہ آیت نمبر 128 اور 29۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، رب کا گھر تیار کیا، رب کا گھر تعمیر کیا۔ اللہ کے پاک نبی خلت کے مرتبے پہ فائز حضرت خلیل اللہ، آپ جو ہے وہ مقام ابراہیم والے پتھر پہ کھڑے ہو کر رب سے دعا کرتے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مالک تیرا گھر تعمیر کیا، تجھ سے مانگتے یہ ہے ربنا، اے ہمارے رب وجعلنا مسلمین لکا، میں ابراہیم کو، میرے بیٹے اسماعیل کو، مالک دونوں کو ہمیشہ مسلمان رکھنا۔ اے اللہ ہم دونوں کو مسلمان رکھنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی مسلمان رکھنا، اے اللہ ہماری نسل کو مسلمان بنانا۔ اور تمام علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے ہر دور کے اندر کچھ نہ کچھ لوگ ایسے تھے جو دعوت ملت ابراہیم پر تھے اور وہ مسلمان تھے، اور اللہ نے یہ دعا ابراہیم کی کیسے قبول کی؟ 12,000 نبی حضرت ابراہیم کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں 22,000، ایک میں 35,000۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل، دوسرے بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف، یوسف سے لے کر یہ بنی اسرائیل میں 35 یا 36,000 نبی آیا ہے، یہ سارے کے سارا ابراہیم کی اولاد میں سے آیا ہے۔ رب نے کیسی دعا قبول کی۔ اور ادھر دوسری طرف سے حضرت اسماعیل اور حضرت اسماعیل میں سے جو کہا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ ایک امت کو مسلمان رکھنا میری اولاد میں سے۔ علماء فرماتے ہیں ہر دور میں مسلمان رہے ہیں، اور وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کے آباء و اجداد رہے ہیں۔ میرے نبی کا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا آیا، تو اس لیے فرمایا میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ اگلی آیت رب کے نبی نے جب یہ دعا مانگی، اب دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میرے بے نیاز مولا
میں نے تیرا گھر تعمیر کیا، میں نے تیرا گھر بنایا، میں نے کچھ نہیں مانگا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ عیسیٰ جس کی، موسیٰ جس کی نعتیں پڑھے، شیش جس کے تذکرے کرے، آدم جس کے لیے دعائیں کرے، جتنے نبی آئے سارے کہتے رہے مالک اب کرم کما دے، انہیں بھجوا دے، یا اللہ اس کو بھجوا دے۔ اللہ نے دعا قبول کی، فرمایا لے ہم نے تیری ذریت میں اپنا سونا محمد عربی تجھے عطا کیا۔ اچھا یہاں ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں آپ کو، آپ تھک تو نہیں گئے جی؟ لمبی گفتگو آپ کو ماجد بھائی کو تو پتہ ہے میں کرتا بھی نہیں ہوں، زیادہ سے زیادہ بس 35 منٹ کی گفتگو میری ہوتی ہے، 35 سے 40 منٹ، تو غالباً 20 منٹ گزر گئے ہیں، تو باقی بس 20 منٹ ہی ہیں، تو اس لیے آپ پریشان نہیں ہو کہ مولوی جان نہیں چھٹے گا، یہ ٹینشن نہیں لینی۔ فرمایا اچھا یہ جو مقام ابراہیم والا پتھر ہے تکیا ہوا ہے نا، تسی جڑے گئے ہوئے ہو انہوں نے تے اوتھے ویکھا ہے، ایسے ہی سپارے دے وچ تھوڑا جا پیچھے آئیے نا 4 کو آیتاں، کہ اللہ نے اس پتھر دے بارے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اینو مصلی بناؤ، اے دے کول نفل پڑھو، اے جڑا پتھر ابراہیم والا، مقام ابراہیم والا، اینو مصلی بناؤ، اتھے وہ لوگ نفل پڑھ رہے ہوندے۔ اچھا یہ پتھر کیا ہے؟ اس کے اوپر حضرت ابراہیم کے قدم کا نشان ہے۔ حضور فیض عالم سیدی داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ، میرے غریب نواز نے کشف الموجود کے اندر لکھا، داتا صاحب لکھتے ہیں یہ جو ابراہیم کے مقام والا پتھر ہے نا، یہ حضرت ابراہیم کا مقام نہیں، یہ حضرت ابراہیم کا مقام نہیں، یہ ابراہیم کے پاؤں پہ لگنے والے نشان کا مقام ہے۔ ابراہیم کے پاؤں کے لگنے کے نشان کا مقام ہے، اور حضور داتا صاحب فرماتے ہیں یار جس کے پاؤں پہ لگنے والے نشان کا یہ مقام ہے، اس ابراہیم کے دل کا مقام کیا ہوگا؟ اور جو ابراہیم کی دعا ہے اس زہرا کے بابا محمد عربی کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ ابراہیم کا مقام نہیں ہے۔ اب یہاں ایک بڑی فائدے کی بات آپ کو بتاؤں، کام آئے گی۔ اللہ کے نبی ابراہیم نے بڑی لمبی عمر پائی ہے، بڑے پتھروں پہ آپ نے قدم رکھے ہیں، لیکن کسی پتھر پر آپ کے پاؤں کا نشان نہیں، صرف اسی پتھر پر ہے۔ وجہ کیوں ہے اس پہ؟ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ کی آمد کا تذکرہ کیا تھا ابراہیم نبی نے۔ یہ قرآنی آیت ربنا وابعث فیہم، اس آیت پہ کھڑے ہو کر مانگی تھی۔ رب نے فرمایا لے میرا خلیل، تو نے میرے یار کا ذکر کیا، پتھر تجھے حکم دیا میرے ابراہیم دے پیر دا نشان بنا لے تاکہ سند رہے مینو یار نو منگیا سی، ایسا پتھر دا نشان پاچ لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا میں ابراہیم کی دعوت ہوں، آگے فرمایا بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ قرآن پاک کے 28ویں پارے میں سورہ صف کے اندر یہ قرآن پاک کی آیت موجود ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں سنو میری قوم، میں جا رہا ہوں، آخری نبی آ رہا ہے۔ فرمایا میں تمہیں خطاب کر کے جا رہا ہوں اور تمہیں بشارت دے رہا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ یہ قرآن 28واں پارہ ہے، رب کا نبی کہہ رہا ہے میں خوشخبری دیتا ہوں تمہیں ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، نام اس کا احمد ہوگا۔ اچھا یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا وَمُخْبِرًا میں خبر دیتا ہوں، کہا مُبَشِّرًا میں خوشخبری دیتا ہوں۔ مخبر اور مبشر میں فرق ہوتا ہے حضرت جی، مخبر اور مبشر میں، مخبر کہتے ہیں خبر دینے والا، خبر اچھی ہو یا بری ہو مخبر بتا دیتا ہے۔ بعض فوتگی کی بھی خبر ہوتی ہے، اس کو بھی مخبر کہتے ہیں، لیکن مبشر اس کو کہتے ہیں جیڑا گل کرے تے روح بھی نچن لگ پوے کہ گل کیتی ہے چس آ گئی،
ایسی خوشخبری. تو اللہ کہہ رہا ہے مبشرن، خوشخبری ہو ہے میری امت کہ جو نبی انتظار کرواتے رہے، میں اب انتظار کی نہیں کہہ رہا، میں خوشخبری دے رہا ہوں، زہرا کا بابا آ رہا ہے. آگے میرے نبی پاک نے حدیث پاک مکمل سن لیں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے آگے فرمایا صحابہ وَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْنِي أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ. فرمایا جب میں پیدا ہوا، جب میرا نور دنیا میں ظاہر ہوا، وَضَعَتْنِي میری ماں نے تکیا، رؤیا التی امی التی رأت حین وضعتنی انہ نور، جدو میں آیا اتنا نور ورسیا، میری ماں نے مکے وچ بیٹھ کے ملک شام دے محلات تک لے. اچھا یہ کون بیان کر رہا ہے؟ کون بیان کر رہا ہے؟ نبی پاک. اور کب کی بات بیان کر رہے ہیں؟ جس دن سرکار پیدا ہوئے ہیں. کس دن کی بات بیان کر رہے ہیں؟ اپنا میلاد میرا نبی خود بیان کر رہا ہے. سادہ لفظوں میں کہہ دوں، اپنا میلاد میرا نبی خود بیان کر رہا ہے کہ جب میں آیا تو کیا ہوا تھا. آج تو میں سنا رہا ہوں نا آپ کو، میرا نبی سنا رہا ہے، صحابہ سن رہے ہیں. یوں کہہ لیجئے محفل میلاد مصطفیٰ ہو رہی ہے. ذمہ داری سے کہہ کے جا رہا ہوں. میں نے غیر مقلدین کا حوالہ دے دیا ہے. ناصر الدین البانی غیر مقلدین کا بڑا بڑا محقق ہے، اس نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے ھذا حدیث صحیح، چنگی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اول درجے دی حدیث ہے. تو آپ سرکار فرما رہے ہیں کہ جب میں آیا تو نور برسا. اچھا جب سرکار آئے تو نور ہوا، یہ مطلب ہے رب دی منشا اے وے جدو میرا یار آوے تے روشنی ہوے. جدو میرا یار آوے تے اسی یہی تے 12 ربیع الاول نو کرنے ہیں چراغا کر کے رب دی سنت ادا کر رہے ہیں. بیلیا تیرا کی جاندا ہے. اچھا ایک اور بات، اس آیت پہ صرف اس حدیث کی صرف 3 باتیں کر کے میں اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ یہ حدیث سمجھ آئے گی اور اگلے سال تک لطف آتا رہے گا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر رہے ہیں. آپ میں سے جتنے صاحب بیٹھے ہیں، اگر میں کسی سے پوچھوں کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کے کان میں اذان کس نے دی تھی؟ آپ کو پہلے کس نے اٹھایا تھا؟ آپ کو سب سے پہلے کس نے چوما تھا؟ کیا کسی کو یاد ہے؟ جی کسی کو یاد ہے؟ بڑے بڑے مولوی 4 مان دے، سارے کو پوچھو، کوئی دس سکتا ہے؟ نہیں دس سکتا. اچھا یہ نہیں بتا سکتے، لیکن میرا نبی بتا رہا ہے جب میں پیدا ہوا تو نور برسا اور ماں نے شام کے محلات دیکھ لیے. ارے تو پیدا ہوا تو تجھے خبر نہیں، وہ پیدا ہو کے بھی دیکھ رہا ہے کہ میں کیسے دنیا میں آ رہا ہوں. ابھی بھی کہتے ہو کہ نبی ہمارے جیسا ہے. اچھا دوسری بات، اس کے اوپر دوسرا اسی حدیث کا ایک دوسرا نقطہ، میرے کریم آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں میری ماں نے محلات دیکھے. اگر میں آپ میں سے بہت سارے صاحب ہوں گے جنہوں نے تاج محل نہیں دیکھا، اگر کسی بندے نے تاج محل نہیں دیکھا تو میں اس کو تصویر دکھاؤں صاحب یہ دیکھو، وہ کہے گا یہ کیا ہے؟ میں اس سے پوچھوں بھائی یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا پاگل آدمی ہے، میں نے دیکھا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں. بتائے گا تو پتہ چلے گا یہ کیا ہے، بتاؤ یہ کیا ہے. تو میں اسے کہوں گا اچھا شریف آدمی ہے یا تیرے پتہ ہی نہیں ہے؟ وہ کہے گا بھائی شریف آدمی میں نہیں ہوں، بدماش تو ہے، تو مجھ پہ پریشر ڈال رہا ہے، میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے. حضرت سیدہ آمنہ نے کبھی ملک شام کے محلات نہیں دیکھے. آپ ملک شام نہیں گئی، شام کے محلات نہیں دیکھے، لیکن میرا نبی کہہ رہا ہے کہ میری ماں نے شام کے محلات دیکھے اور پہچانے بھی. اچھا یہ بتاؤ یہ کیسے ہو گیا؟ محلات دیکھے نہیں، دیکھ بھی رہی ہیں، پہچان بھی رہی ہیں، بیان بھی کر رہی ہیں کہ میں نے محلات دیکھے. علماء فرماتے ہیں جہاں نور محمد آئے وہاں بصیرت بھی آ جاتی ہے، بصارت بھی آ جاتی ہے. رب وہاں بصیرت بھی عطا کر دیتا ہے، بصارت بھی عطا کر دیتا ہے. میری آقا کریم کی والدہ ماجدہ دیکھ بھی رہی ہیں، پہچان بھی رہی ہیں.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ نور برسا اور میں دیکھ رہا ہوں اور میری والدہ نے شام کے محلات دیکھے. ارے صاحبو، میرا نبی اپنا میلاد خود بیان کر رہا ہے. جب وہ خود بیان کر رہا ہے تو پھر اگر ہم بیان کریں تو اس میں کیا قباحت ہے؟ کوئی قباحت نہیں ہے. اس لیے صاحب اگر یہی بات ہے تو پھر سن، میرے آقا و مولا کا میلاد میرے رب نے منایا، خود مصطفیٰ نے منایا، کل کائنات نے منایا، ہم بھی منا رہے ہیں اور مناتے رہیں گے اور مصطفیٰ کے تذکرے ہوتے رہیں گے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. وآخر دعوانا الحمدللہ.